بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہی غذا جو کچھ لوگوں کے لیے حیرت انگیز کام کرتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی؟ ہم میں سے ہر شخص کی جینیٹکس، مائکروبیوم، ساخت، لائف سٹائل، ہیلتھ کنڈیشن، یہاں تک کہ میٹابولک ریٹ بھی مختلف ہوتا ہے۔ پرسنلائزڈ نیوٹریشن ایسی سائنس بیسڈ اپروچ ہے جو آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق خوراک ریکمینڈ کرتی ہے۔ یعنی اس طریقہ کار میں آپ کے لیے وہ غذا تلاش کرنے میں مدد کی جاتی ہے جو کہ یونیورسل ہیلدی ڈائٹ کے بجائے آپ کے لیے انفرادی طور پر بہترین ڈائٹ ہو۔ کچھ پلان جیسے کیٹو، پیلیو یا ویگن یہ ایسی غذائیں ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے حیرت انگیز نتائج دے سکتی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی باڈی مختلف رسپانس دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر دو لوگ ایک ہی روٹی کا ٹکڑا کھائیں لیکن ان میں سے ایک کے لیے وہ مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے لیے بلڈ شوگر بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ جینیٹکس، انسولین سینسٹیویٹی، گٹ بیکٹیریا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ نیوٹریجینومکس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کھانا ہمارے جینز کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جینز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ کیفین کو کس طرح میٹابولائز کرتے ہیں، وہ B12 جیسے وائٹامنز کو کتنے مؤثر طریقے سے جذب کرتے ہیں، یا پھر سیچوریٹڈ فیٹ سے ان کا ویٹ کتنی آسانی سے گین ہوتا ہے۔ آپ کی آنت کھربوں جرثوموں کا گھر ہے جو کہ ڈائجیشن، امیونٹی اور میٹابولزم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسٹڈی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ڈائیورسٹی آف گٹ مائکروبیوٹا آپ کے کھانے کے رد عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جیسے کہ وہی کھانا جس میں زیادہ فائبر پایا جائے ایک شخص کو وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن اگر وہی دوسرا شخص کھاتا ہے اس کو تو وہ اس کے لیے بلوٹنگ، ڈسکمفرٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ میٹابولزم میں شامل مالیکیولز جیسے گلوکوز، امینو ایسڈز وغیرہ بلڈ یا یورین کے ذریعے ان کو ٹریک کیا جائے اور ایکسپرٹس اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی شخص کی باڈی کتنی اچھی طریقے سے کوئی غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہے اور کون سی باڈی جو ہے وہ ان کے عدم توازن کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب ان میٹابولک پیٹرن کی شناخت ہوتی ہے تو غذائیت کے ماہرین آپ کے لیے غذائیت کا ایسا چارٹ تیار کرتے ہیں جو بہتر میٹابولک صحت کو سپورٹ کرے۔ آپ کی ایکٹیویٹی لیول، آپ کی سلیپ کوالٹی، سٹریس، آپ کا ماحول آپ کی غذائی ضروریات کو متاثر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کھلاڑیوں کو صحت یاب ہونے کے لیے زیادہ پروٹین اور اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایسا شخص جس کا کام بیٹھنے کا ہو اس کو کم کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کھانا کھائیں اس کے بعد اپنے موڈ کو، اپنے انرجی لیول کو، اپنے ڈائجیشن کو ٹریک کریں۔ مائکروبیوم اور جینیٹکس ٹیسٹ بھی آپ کی انفرادی غذائیت کا چارٹ تیار کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ اگر آپ اپنی پرسنلائزڈ غذائیت کے لیے کسی ماہر غذائیت سے چارٹ تیار نہیں کروانا چاہتے تو آپ ایسی ایپس کے ذریعے اپنی پروگریس کو مانیٹر کریں جو کہ آپ کی پرسنلائزڈ نیوٹریشن پلان میں مدد کر سکیں۔ ابھرتی ہوئی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح غذائیت کو دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے، ویٹ کو مینج رکھنے، یہاں تک کہ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نے اس بات کی پیش گوئی کی ہے کہ اگلی دہائی میں زیادہ تر لوگوں کے پاس ذاتی نوعیت کے غذائیت کے پلان ہوں گے۔ اسٹڈیز کے مطابق ایسے لوگ جو پرسنلائزڈ نیوٹریشن کو فالو کرتے ہیں ان کے ویٹ میں کمی، بلڈ شوگر کنٹرول اور کولیسٹرول لیول بھی قابو میں رہتا ہے۔ جینیٹک اور میٹابولک رسک فیکٹر کا تجزیہ کر کے پرسنلائزڈ نیوٹریشن ان مسائل کی جلد شناخت کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کی غذائی ضروریات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اپنی ایج، اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے لائف سٹائل کے مطابق اپنی غذائیت کو تبدیل کرتے رہیں۔ ذاتی غذائیت صرف ایک رجحان نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنسی بنیاد پر مبنی نقطہ نظر ہے جو ہر فرد کی انفرادیت کو تسلیم کرتا ہے۔ جینیٹکس، مائکروبیوم ریسرچ، میٹابولک پروفائلنگ اور ڈیجیٹل ہیلتھ ٹولز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم صحت کی اصلاح کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ آنے والے دور میں ذاتی غذائیت کا مستقبل روشن ہے اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ خوراک اور انسانی حیاتیات کے درمیان گہرے تعلق کو سمجھا جا رہا ہے اور یہ صحیح معنوں میں اپنی مرضی کے مطابق صحت کے منصوبے کا خواب حقیقت بنایا جا رہا ہے۔ ذاتی غذائیت صحت کا مستقبل ہے۔ اپنی باڈی میں ٹیوننگ کرنا سب سے زیادہ طاقتور قدم ہے جو کہ آپ اپنی باڈی کی فلاح کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔